اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو آدمی دنیا دار ہے، شراب پیا، جوا کھیلا، جمعہ کو مسجد میں آیا، جمعہ ٹو جمعہ آتا ہے وہ، ٹھیک ہے، ویکلی اٹینڈنس آیا، اب امام صاحب نے ایک دم زوردار خطبہ دیا، آنکھ سے آنسو نکلے، جمعہ کی نماز پڑھا، اللہ میں نے اس ہفتے میں جو بھی غلطی کیا معاف کر دے، کلیئر ہو گیا نا سب۔ اب وہ اتنے بڑے بڑے پاپ کر کے بھی کیا ہو گیا، صاف۔ لیکن یہ جو دیندار ہے لیکن بدعات میں مبتلا ہے، جمعہ کے دن سوچ رہا اس جمعہ کو تو اور کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو غلط نہیں سمجھتا ہے، تو یہ زیادہ اس کے لیے کام کی چیز ہے ابلیس کے لیے، کہ ایسا گناہ کراؤ جس کو یہ گناہ ہی نہ سمجھے، توبہ بھی نہ کرے، کیونکہ میں اتنی محنت کر کے اس کو گناہ پہ لگاتا ہوں، پھر آتا ہے اللہ کے پاس توبہ کرتا ہے، سب ختم، سب کلین۔ ایسا گناہ کراؤ کہ وہ اس سے توبہ نہ کرے۔ توبہ کب نہیں کرے گا؟ جب اس کو گناہ نہیں سمجھے گا۔ ایسا کون سا گناہ ہے؟ بدعت، دین کے نام پہ اپنی طرف سے اضافہ۔ جب دین کے نام پہ ہوگا تو برا کیسے سمجھے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں، دیکھیے سلف کے اقوال کتنے عمدہ ہے، کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، گناہ سے زیادہ، عام گناہوں سے، اللہ کی حکموں کی نافرمانی سے زیادہ ابلیس کو بدعت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصیت سے آدمی توبہ کر لیتا ہے، بدعت سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ اس کو امام البغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، چاہے لوگ اس کو اچھی سمجھیں۔ آدمی جب بدعتی کو منع کیا جاتا ہے بدعت سے تو کیا بولتا ہے؟ اس میں برا کیا ہے؟ اس میں برا ہونے کے لیے کوئی برائی ہونا ضروری نہیں، اس کا نیا ہونا ہی برا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بدعت ہونا ہی برا ہے۔ وہ ایسی جیسے ایک آدمی اپنی طرف سے 200 روپے کی نوٹ چھاپ کے لائے، اب آدمی کہے کہ غلط ہے یہ، اس میں برا کیا ہے، لوگوں کے کام آئے گی۔ اپنی طرف سے 300 روپے کی نوٹ چھاپ کے لائے، بولے اچھا ہے نا، گورنمنٹ نے 500 کی، 200 کی، 100 کی جو بھی نوٹیں چھاپی ہیں، میں اس کے ایکسٹرا اس کے علاوہ چھاپ رہا ہوں، لوگوں کو اور زیادہ سہولت ہو جائے گی، چلے گا؟ تو اس کو یہ اتھارٹی دیا کون؟ تو لوگوں کے فائدے کے لیے کیا میں نے ایسا، لوگوں کے فائدے کے لیے تو ہوتا کون ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ایک آدمی اچھی نیت سے کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے چلتا، کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے، بولے بہت غلط آدمی تھا، اس نے بہت مرڈر کیا تھا، تو مولا اتنا کورٹ کا کیس چلے گا، پولیس پکڑے گی اور اتنا سب کا ٹائم ویسٹ ہوگا، تو میں نے ایک کام کیا، مار ڈالا اس کو، سب ایک دم ویسا بھی تو اینڈ میں جا کے پھانسی ہونے والی تھی اور وہ بھی معلوم نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو میں نے کیا کیا، جج کا بھی ٹائم بچے گا، پولیس کا بھی بچے گا، وکیل کا بھی بچے گا، ہاں سارے ملک کا بچے گا، پبلک کا بچے گا، ان کی رشتہ داروں کا، جس کا مرڈر ہوا اس کا رشتہ داروں کا ٹائم بچے گا چکر کاٹنے میں۔ تو میں نے کام کیا، اس کو میں نے مار ڈالا، چلے گا؟ تیرے پاس اتھارٹی ہے؟ نہیں۔ تو اچھی نیت سے کوئی کام اگر آدمی کرے وہ اچھا نہیں ہے، اس کام کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اور اس آدمی کے پاس وہ اتھارٹی ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی اضافہ کرنے کی اتھارٹی ہم کو نہیں ہے، چاہے ہم کو اچھا لگے، ہم کو اختیار نہیں ہے، ہم کو اختیار نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو کوئی بھی آدمی بدعت نکالتا کیا سمجھ کے نکالتا؟ چلو کچھ تو برا کام کریں گے، نہیں، وہ اچھا کام کرنے کی نیت سے ہی کرتا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں تجھ کو اچھا بھی لگے تب بھی وہ برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے وہ کام کیا جو تو نے نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے تو اچھا سمجھ کے کرے یا برا سمجھ کے کرے، برا سمجھ کے کرے تب بھی برا، اور اچھا سمجھ کے کرے تب بھی برا۔ کیوں؟ تو کیا کیوں؟ تو نے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ نبی دین لے کر آتا ہے، نبی دین دے کر جاتا ہے، انبیاء دین لاتے ہیں اور انبیاء دین دیتے ہیں، لوگوں کا کام اس دین پر چلنا ہے،
اس دین کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانا نہیں ہے۔ لہٰذا دین میں ہر بدعت گمراہی ہے۔ دنیا میں آپ کو کتنا بدعت کرنا کرو نا، ٹیکنالوجی میں کوئی بدعت میں رکاوٹ ہے نہیں۔ آج جو ٹیکنالوجی آپ اچھی کرو، لیکن دین میں نہیں۔ پچھلے ہفتے ہی سمجھایا تھا میں۔